تڑپ یہ عشق کی قسط نمبر 8۔ رات گئی، وفا کی رخصتی ہوئی تو اسے ایک خوبصورت سے سجے ہوئے کمرے میں لایا گیا۔ وفا کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے بیٹا، سبین نے وفا کا لہنگا سیٹ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں آنٹی تھینکس، آپ جائیں نا، آپ بیٹھ جائیں نا پلیز، تھک گئی ہوں گی آپ بھی۔ وفا نے سبین کا ہاتھ پکڑ کر بٹھایا۔ بہت اچھی بچی ہو تم، اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین۔ سبین نے مسکرا کر دعا دی۔ آمین آنٹی، یہ شور کیسا ہے؟ وفا کو ایک دم شور کی آواز آنے لگی۔ شروع ہو گئے ہیں سب اپنے کام پر، وہان کو تنگ کر رہے ہیں، راستہ روکا ہوا ہے۔ تم بیٹھو، میں ذرا دیکھتی ہوں ان لوگوں کو، سبین نے وفا کی ٹھوڑی چھو کر کہا اور روم سے چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد وفا کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ہر کونے کو تازہ پھولوں سے سجایا ہوا تھا۔ پھولوں کی مہک کو اپنے اندر اتارتے ہوئے وفا نے گہرا سانس لیا۔ آؤ، ابھی ایک رسم رہتی ہے، یہاں آؤ ترحان، تمہیں کرنی ہے یہ رسم اپنی بھابھی کے ساتھ۔ ترحان کی پھپھو ترحان کا ہاتھ پکڑے اندر لائیں۔ ترحان نے خوف سے انہیں دیکھا۔ کیا مسئلہ ہے پھپھو؟ مجھے نہیں کرنی، ترحان نے ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ ایسے نہیں کرنی، ایک ہی بھائی ہو تم، چلو شاباش، بیٹھو یہاں۔ پھپھو نے زبردستی ترحان کو وفا کے ساتھ بٹھایا۔ جس بات سے وہ بچ رہا تھا وہی ہو گئی۔ ارے پھپھو، آج ہمیں کنگلا کر کے چھوڑیں گی، پتہ ہوتا تو یہ سب ہونا ہے میرے ساتھ تو میں کوئی پراپرٹی بیچ دیتا اپنی۔ آہان رش سے نکلتا ہوا ان کے پاس آیا۔ جیسے تمہارے بہت بنگلے بنے ہوئے ہیں نا۔ اچھا چلو، اب گھٹنا پکڑائی ہو کہ ترحان اپنی بھابھی کا گھٹنا پکڑ کر مانگو جو مانگنا ہے، پھپھو نے ترحان کو دیکھ کر کہا۔ ترحان عجیب مشکل میں پھنس گیا۔ وفا نے مسکرا کر ترحان کو دیکھا جو سر جھکائے پریشان سا بیٹھا تھا۔ کیا ہوا ترحان بیٹا؟ کر لو، یہ بھی ایک رسم ہے، اور جلدی کرو، پھر آرام بھی کرنا ہے سب نے، بہت رات ہو گئی ہے۔ سبین نے ترحان کو مخاطب کیا۔ ہاں یار جلدی کر لے، ایک یہی تو رسم ہے جس سے میری جیب سے پیسے نہیں جا رہے۔ اچھے خاصے پیسے مانگنا، محترموں کو پتہ لگے کتنی مہنگی پڑی ہے یہ مجھے۔ آہان نے ترحان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وفا نے چپکے سے آہان کا والٹ جو کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا تھا اٹھا لیا۔ سب ہی وفا کو دیکھ کر اپنی ہنسی دبانے لگے۔ ترحان گھٹنا تو پکڑو نہ مانگو جو بھی مانگنا ہے، ایک کزن نے ترحان کو جھنجھوڑ کر کہا۔ مجبوراً ترحان نے آہستہ سے وفا کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ دیا، مگر اسے عجیب گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ بہت مشکل سے اپنی بدلتی حالت پر قابو پا رہا تھا۔ چلیں بھابھی جی، اب آپ تیار ہو جائیں پیسے نکالنے کے لیے، آہان کے کزن نے شور کرتے ہوئے کہا۔ یہ ہوئی نا بات، اب مزہ آئے گا۔ چلو ترحان، بہت سارے پیسوں کی ڈیمانڈ کر دو، بعد میں 50% میرا ہوگا، اوکے؟ آہان نے وفا کے ساتھ بیٹھتے ہوئے خوشی سے کہا۔ ہاں ترحان، مانگ لو جتنے بھی چاہیے، ویسے بھی میرے ہسبینڈ کے پاس ماشاءاللہ بہت پیسے ہیں، وفا نے شرارتاً مسکرا کر کہا اور اس کا والٹ کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ تم نے کہاں سے لیا؟ دس از ناٹ فیئر، واپس کرو جلدی۔ آہان نے اس کے ہاتھ سے والٹ لینا چاہا، سب نے مل کر آہان کو پکڑ لیا۔ جی نہیں، اپنی چیزوں کا خود خیال رکھنا تھا نا، اب کہو ترحان کو کتنے پیسے مانگے؟ سب آہان کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگے۔ یار ہلکا ہاتھ رکھنا میرے بھائی، آہان نے بیچاری سی شکل بنا کر کہا۔ نہیں ترحان، کھل کر بتاؤ کتنے چاہیے، ATM کارڈ بھی ہے اس میں، وفا نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ ترحان نے وفا کو دیکھا تو کھوسا گیا۔ ارے نہیں یار، یہ ظلم ہے میرے ساتھ، آہان نے دہائی دی۔ مانگ لو ترحان بیٹا، اب سبین نے کہا۔ چل ترحان، 50,000 مانگ، ایک کزن نے کہا۔ ترحان کو سب کی آوازیں زہر لگنے لگیں۔ ترحان بیٹا، اتنے مانگنا کہ سب اچھا سا ڈنر کر سکیں، پھپھو نے کہا۔ ہاں ہاں ترحان، ہم نے بہت محنت کی ہے شادی میں، اوف نہیں چاہیے مجھے کچھ بھی، ہٹے مجھے میرے روم میں جانے دیں۔ سب آوازوں سے گھبرا کر ترحان چیخ پڑا۔ وفا کے گھٹنے سے تیزی سے ہاتھ اٹھایا اور زبردستی وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ایک دم ہی سب خاموش ہو گئے۔ دیکھا، میں نے کہا تھا اسے تنگ مت کرو، ہو گیا اس کا موڈ آف، سبین نے پریشانی سے کہا۔ ماما میں دیکھتا ہوں۔ آہان بھی سنجیدہ ہو گیا۔ ارے تم رہنے دو، اب صبح ہی ٹھیک ہوگا۔ چلو بچوں، اب بہت ہو گئی مستی، آؤ سب آرام کر لو، سبین نے سب کو دیکھ کر کہا۔ تم تو بتا رہی تھیں ترحان اب بدل گیا ہے، مگر یہ ابھی تک ویسا ہی ہے، پھپھو نے منہ بنا کر کہا۔ جی آپا، بس اب کم کرتا ہے، پہلے تو کو پتہ ہے ہر بات پر موڈ آف کر لیتا تھا،
ارے وفا بیٹا تم پریشان نہ ہو، ترحان مان جائے گا۔ سبین نے پریشان سی شکل بنائے وفا سے کہا، جی آنٹی۔ وفا نے مسکرا کر کہا، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بلا جھجک بتا دینا، اوکے؟ سبین نے وفا کے ماتھے پر لگا ٹیکا ٹھیک کرتے ہوئے کہا اور ارحان کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے سب کو لیے روم میں چلی گئی۔ کیا مسئلہ ہے میرے ساتھ؟ کیوں میں خوش نہیں ہوں؟ ارحان بھیا اتنے خوش ہیں اور میں کتنا برا ہوں ان کی خوشی میں خوش نہیں؟ ترحان بالوں میں انگلیاں پھنسائے سوچنے لگا۔ اسے اپنی اس کیفیت کا اندازہ نہیں تھا، مگر اندازہ ہوتا تو شاید وہ صبر کر لیتا۔ میں کیسے بتاؤں یہ سب؟ کون سمجھے گا مجھے تو خود اپنی سمجھ نہیں آ رہی۔ ترحان نے اپنا وہی ہاتھ جو وفا کے گھٹنے پر رکھا تھا اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور دیکھنے لگا۔ یہ کیسا احساس ہے جو انہیں چھو کر مجھے محسوس ہو رہا ہے؟ ترحان اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر دوسرا ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ میری قسمت میں کیوں نہیں؟ کاش میں ارحان بھیا کی جگہ ہوتا۔ نہیں، میں یہ کیا سوچ رہا ہوں؟ ترحان نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائی اور بے بسی سے لیٹ گیا۔ ایم سوری وفا، ترحان کے رویہ کا برا نہ ماننا، ایکچولی اس کی نیچر ہی ایسی ہے، ارحان نے شرمندگی سے کہا۔ اٹس اوکے ارحان، وہ ابھی چھوٹا ہے، خیر ہے، وفا نے مسکرا کر کہا۔ تھینکس وفا، تم بہت اچھی ہو۔ ایکچولی ترحان مجھے بہت عزیز ہے۔ جب میں 3 یا 4 سال کا تھا تب میری ایک پیاری سی بہن پیدا ہوئی۔ مجھے لگتا تھا وہ میری گڑیا ہے، ہر وقت اس کے ساتھ رہتا، مگر پتہ نہیں اچانک اسے کیا ہوا، ایک دم سانس ہی بند ہو گئی اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ اس وقت میں بچہ تھا، سمجھا نہیں۔ وہ ہر وقت ماما سے ضد کرتا کہ گڑیا واپس لا کر دیں۔ پھر ایک دن ماما نے بتایا کہ اللہ ایک بار پھر گڑیا دینے والا ہے، مگر وہ بیچاری دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنی آخری سانس لے چکی تھی۔ اس کا خیال ایسے رکھتے جیسے وہ کوئی کانچ کی چیز ہو۔ میں اسکول سے آ کر اس کے ساتھ کھیلتا، اس نے میری انگلی پکڑ کر ہی تو چلنا سیکھا ہے، مگر پتہ نہیں کیوں وہ بچپن سے ہی ایسا ہے، عام بچوں سے مختلف۔ نہ وہ زیادہ بولتا تھا، نہ ہی روتا تھا اور نہ زیادہ ہنستا تھا، بس اپنے آپ میں رہتا۔ ہاں، مگر اس کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو وہ بہت غصہ ہوتا تھا۔ اب تو بیچارہ غصے میں خاموشی سے اپنے روم میں چلا جاتا ہے، ورنہ بچپن میں تو چیزیں توڑنے لگتا تھا۔ خیر بس ترحان کو تمہیں سمجھنا ہوگا، اسے ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہے، باقی ہم تو پہلے سے ہی آپ کے دیوانے ہیں۔ وفا جو غور اور سنجیدگی سے ارحان کی بات سن رہی تھی، اس کے شوہے ہونے پر مسکرا دی۔ اچھا جی، آپ فکر نہ کریں، ترحان میرے ساتھ بالکل ضد نہیں کرتا، بہت اچھا بچہ ہے وہ۔ وفا نے تسلی دی۔ یہ تو اچھی بات ہے، ویسے کچھ زیادہ پیاری نہیں لگ رہی آج۔ کیا کمال کرتی ہیں یہ پارلر والی بھی، سراسر دھوکہ، بہت گناہ ملے گا انہیں، ارحان نے بدلتے ہوئے کہا۔ وفا کے بالکل پاس آ گیا۔ ایکسکیوز می، الحمدللہ، میں ویسے بھی بہت اچھی لگتی ہوں، مگر افسوس تو آپ پر ہے، آپ کو تو سیلون والے بھی نہیں نکھار سکے، وفا نے ارحان کو تنگ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، فار یور کائنڈ انفارمیشن، میں خود تیار ہوا ہوں، اپنی پھپھو کے ہاتھوں سے صبح منہ دھو کر مقابلہ کریں گے کون زیادہ پیارا ہے، ارحان نے وفا کی چھوٹی سی ناک کو چھوتے ہوئے کہا۔ رہنے دیں، آپ تو اس مقابلے کے لیے کوالیفائی ہی نہیں کر سکتے، وفا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا جی، تو اتنا برا ہوں میں، تو فوراً مجھ سے شادی کیوں کر لی، ارحان نے منہ بنا کر کہا۔ بس ترس آ گیا تھا، یو نو بہت رحم دل ہوں میں، وفا نے مزید چھیڑا۔ لیکن جناب میں رحم دل نہیں ہوں، تنگ کرنے کا بدلہ ہمیشہ لوں گا، ارحان نے وفا کی گود میں سر رکھ کر کہا۔ اچھا جی، میں نے کب تنگ کیا، وفا نے معصومیت سے پوچھا اور ارحان کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیرنے لگی۔ ابھی تنگ ہی تو کر رہی ہو، تمہاری چوڑیوں کی آواز، ارحان نے وفا کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ خوشبو، تمہاری یہ لمبی پلکیں اور تمہارے یہ خوبصورت سی لپسٹک سے سجے ہونٹ، ارحان نے اچانک ہی وفا کے ہونٹوں کو چھو کر کہا۔ اوف، پیچھے ہٹیں، زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں، وفا نے گھبرا کر ارحان کو ہٹانا چاہا۔ جناب اب کوئی راہ فرار نہیں، ارحان نے نرمی سے وفا کو اپنے نزدیک کیا۔ وفا اپنے دل کی دھڑکن سنبھالتے ہوئے ارحان کی محبت میں سمٹنے لگی۔
یہ رشتہ ہی ایسا خوبصورت تھا کہ وفا کا دل بھی آہان کی محبت میں بہہ گیا۔ السلام علیکم۔ وفا اور ترحان نے ایک ساتھ سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، خوش رہو، جیتی رہو، اللہ جوڑی سلامت رکھے۔ آہان کی پھپھو نے وفا کا ماتھا چومتے ہوئے دعا دی۔ شکریہ پھپھو، وفا نے محبت سے کہا۔ یہ لو تمہاری سلامی، کل رات تو موقع ہی نہیں ملا۔ پھپھو نے ہزار کے چند نوٹ وفا کے ہاتھ میں تھمائے۔ تھینک یو پھپھو۔ پھپھو، میری سلامی کہاں ہے یار؟ آہان نے اپنی جگہ پر واپس بیٹھتی ہوئی پھپھو سے کہا۔ ہیں باولے، تم کوئی دلہن ہو جو تمہیں بھی سلامی چاہیے؟ پھپھو نے خفا ہو کر کہا۔ یہ اچھا ہے، مطلب میں ہی دودھ پلائی دوں، میں ہی جوتا چھپائی دوں، راستہ رکائی دوں، پھر منہ دکھائی، اور ہاں، حق مہر بھی دوں، اور سب سے بڑی بات یہ طوفان ساری زندگی میں ہی سنبھالوں، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ پھر بھی لوگ لڑکیوں کو ہی بیچاری کہتے ہیں، یہ تو ناانصافی ہوئی نا، کیوں موٹے؟ آہان نے تیزی سے پراٹھا کھاتے ہوئے اپنے ایک کزن سے کہا۔ جی بالکل آہان بھائی، بہت ناانصافی ہے یہ، اس نے نوالا منہ میں ڈال کر کہا۔ تم تو اپنے پراٹھے کے ساتھ انصاف کر لو پہلے۔ اور آہان بیٹا، تمہیں کیا پتہ، ہم سے پوچھو۔ جو ماں باپ اپنے جگر کے ٹکڑے کو اپنے ہاتھوں سے کسی اور کے حوالے کر دیتے ہیں، اور بیچاری لڑکیاں کس طرح اپنے ماں باپ کو پیچھے چھوڑ کر آتی ہیں، ہم نے بھی یہ دن دیکھا ہے۔ پھپھو اپنی نیچر کے مطابق فوراً ایموشنل ہو گئیں اور بس رو دینے کو تھیں۔ ارے پھپھو جان، اس میں اتنا ایموشنل کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کی رخصتی کو تو صدیاں گزر گئی ہیں۔ آہان نے اپنی پھپھو کو چھیڑا۔ ارے پھپھو جان دیکھیں، آپ سب بھی بالکل میرے ماں باپ جیسے ہیں، میرے تو مزے ہو گئے ہیں، مجھے دو فیملیز مل گئیں۔ آپ پریشان نہ ہوں پلیز، وفا نے اٹھ کر پھپھو کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ماشاء اللہ، خوش قسمت ہو تم سبین، جو اتنی اچھی بہو ملی ہے۔ جیتی رہو بچے، پھپھو نے محبت سے کہا۔ جی آپا الحمدللہ، بس یہی تو زندگی ہے، انسان پیار محبت سے ایک دوسرے کو سمجھ کر گزار لے تو سب کا ہی فائدہ ہے، اللہ کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے۔ سبین نے محبت سے وفا کو دیکھ کر کہا۔ آہان نے بھی پیار بھری نظر وفا پر ڈالی۔ وفا بیٹا آؤ، ناشتہ کر لو۔ صدیقی صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وفا سر ہلا کر آہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ میرا سڑیل بھائی کہاں ہے؟ آہان کو ترحان کا خیال آیا۔ سڑا ہوا ہے اب تک، گئی تھی اسے منانے مگر صاحب جی نے دروازہ نہیں کھولا، کہنے لگے اسے ابھی کسی سے بات نہیں کرنی۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ اسے مناتی پھروں۔ سبین کو ترحان پر غصہ تھا۔ اوہو ماما آپ بھی نا، میں دیکھتا ہوں اسے۔ آہان اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ، شاید مجھ سے ناراض ہے۔ وفا بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ بیسٹ آف لک، آپ دونوں کو، بہت اہم مشن پر جا رہے ہو، اللہ آپ کی مدد کرے۔ آہان کے کزن نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی۔ سب ہی ہنسنے لگے۔ وفا اور آہان بھی ہنستے ہوئے ترحان کے روم کی طرف چلے گئے۔ ترحان میرے بھائی، دروازہ کھولو یار، آہان نے دروازہ بجاتے ہوئے کہا۔ ترحان نے اپنا بھاری سر ہاتھوں میں تھاما۔ بھیا ٹھیک ہوں میں، آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ ترحان میں ہمت نہیں تھی کہ وہ آہان کا سامنا کرتا۔ ترحان کیا ہوا ہے، پلیز دروازہ کھولو، اب کی بار، وفا نے کہا۔ وفا مس ترحان نے آہستہ سے کہا، اور بے بس سا ہو کر دروازہ کھول دیا۔ کیا ہے یار، اتنی ناراضگی؟ آہان نے اندر آتے ساتھ ہی کہا۔ نہیں بھیا، ویسے ہی شاید میری نیند پوری نہیں ہوئی، اس لیے آپ لوگ پریشان نہ ہوں۔ ترحان نے سر جھکا کر کہا۔ کیا ہوا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟
احان نے ترہان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اوہ تمہیں تو بخار ہے، ماما بھی نہ اتنی لاپرواہ ہو جاتی ہیں کبھی کبھی۔ او ترہان بیٹھو تم یہاں۔ ترہان نے پریشانی سے ترہان کو بیڈ پر بٹھایا۔ بھیا میں ٹھیک ہوں پلیز۔ احان آپ جائیں، اس کے لیے ناشتہ اور پیناڈول لے آئیں۔ وفا نے ترہان کی بات کاٹ کر کہا۔ ہاں میں لے کر آتا ہوں، تم اسے سمجھاؤ۔ احان پریشانی سے کہتا ہوا روم سے چلا گیا۔ ترہان کیا ہوا، دیکھاؤ کتنا بخار ہے۔ وفا نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر بخار چیک کرنا چاہا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ پریشان مت ہوں پلیز۔ ترہان نے اپنا ہاتھ ایسے چھڑایا جیسے اسے کرنٹ لگ گیا ہو۔ وفا کو بھی یہ بات محسوس ہوئی۔ کیا ہوا ترہان، مجھ سے ناراض ہو؟ وفا نے فکر مندی سے کہا۔ نہیں مس، میں آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ ترہان نے جس بے بسی سے کہا تھا، یہ بے بسی صرف ترہان ہی محسوس کر سکتا تھا۔ وفا کو یہ بے بسی محسوس نہیں ہوئی۔ تو اس طرح کیوں بیہیو کر رہے ہو اور مجھے مس کیوں کہہ رہے ہو؟ اب میں تمہاری بھابھی ہوں۔ وفا نے ٹوکا۔ ہاں مگر میں آپ کو مس ہی کہوں گا، ترہان نے آہستہ آواز میں کہا۔ اچھا چلو جو دل کرے وہ کہہ لینا۔ یہ لو کل تم ناراض ہو کر چلے گئے تھے پیسے لیے بنا ہی۔ وفا نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کچھ نوٹ ترہان کی طرف کیے۔ مجھے نہیں چاہیے، آپ رہنے دیں پلیز۔ ترہان نے فوراً انکار کیا۔ ارے انکار نہیں کرتے پاگل، ایک ہی تو بھائی ہو تم۔ کل تمہارے جانے کے بعد احان تمہارے لیے پریشان رہے۔ اچھا لے لو اب، تم صرف دیور نہیں ہو میرے بلکہ اسٹوڈنٹ بھی ہو۔ شاباش، ٹیک دس۔ وفا نے نرمی سے سمجھایا۔ ترہان نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پیسے لے لیے۔ ارے کیا ہو گیا ترہان کو؟ سبین احان کے ساتھ ناشتہ لیے روم میں آئیں۔ کچھ نہیں ماما، میں ٹھیک ہوں۔ ارے بخار کیسے ہو گیا تمہیں؟ اوف، یہ میں بھی کہوں یہ اتنا ڈھیلا کیوں ہو رہا ہے؟ خیال ہی نہیں آیا کہ اس کی طبیعت خراب ہوگی۔ چلو یہ ناشتہ کرو جلدی سے، پھر میڈیسن لے لو۔ سبین نے پریشانی سے ترہان کی پیشانی چھو کر کہا۔ جی اچھا۔ ترہان شرافت سے مان گیا۔ واہ واہ بھائی، بڑی جلدی مان گیا میرا بھائی۔ احان خوش ہوا۔ کل رات آپ لوگ تنگ کر رہے تھے بچے کو، دیکھیں میں نے اسے پیسے دے دیے، وہ خوش ہو گیا۔ وفا نے مسکرا کر کہا۔ گڈ، میں رات میں پریشان ہو گیا تھا تمہارے لیے۔ احان نے محبت سے ترہان کو دیکھ کر کہا۔ ترہان کو عجیب گلٹ محسوس ہوا۔ ایم سوری بھیا، آپ بہت اچھے ہیں، میں آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ آپ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ خوش رہیں۔ ترہان نے دل سے دعا دی اور اس کے دل کا بوجھ بھی کم ہوا۔ آمین۔ کوئی بات نہیں، تمہیں حق بنتا ہے ہمیں تنگ کرنے کا۔ چلو اب جلدی ٹھیک ہو جاؤ، شام میں ولیمہ ہے۔ احان نے اس کے بالوں کو چھیڑ کر کہا۔ ترہان اپنا ناشتہ کرنے لگا۔ سب کے جانے کے بعد ترہان نے خود کو بہت ملامت کیا۔ کافی حد تک وہ خود کو سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وفا کے دیے ہوئے پیسوں کو بہت سنبھال کر اپنے بیگ میں رکھا اور شام کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ وفا بہت جلدی سب سے گل مل گئی۔ احان نے آفس سے بہت کم ہی چھٹی لی کہ ترہان کے ایگزامز کے بعد سب مل کر ہی گھومنے جائیں گے۔ وفا کو بھی اس بات پر اعتراض نہ تھا، وہ بھی اس فیصلے سے خوش تھی۔ ترہان نے خود کو پڑھائی میں سبین نے اعتراض کیا۔ ارے ماما، اکیلے کہاں
مزہ آتا ہے، اتنا عرصہ ہو گیا فیملی گیدرنگ نہیں ہوئی، اب بس ہم نے یہ سوچ لیا ہے، احان نے ضدی لہجے میں کہا۔ وفا بھی کیا سوچے گی کہ شادی کے شروع میں ہی تم آنٹی یہ مشورہ میرا ہی ہے، پلیز منع مت کریں۔ ترحان نے اس بار کتنا دل لگا کر پڑھا ہے، وہ بھی فریش ہو جائے گا۔ وفا نے سبین کی بات کاٹ کر کہا، جی مجھے نہیں جانا، میں گھر پر ہی ٹھیک ہوں۔ ترحان نے منع کیا۔ مجھے پتا تھا یہ بورنگ بندہ ضرور منع کرے گا، ہم تم سے پوچھ نہیں رہے بلکہ بتا رہے ہیں آپ کو جانا ہی ہے، اوکے؟ احان نے ترحان کو دیکھ کر سختی سے کہا، مگر بھیا میں کیا کروں گا، مجھے کہاں شوق ہے گھومنے کا۔ ارے کیا لڑکے ہو تم، اتنی پیاری جگہ ہے وہ، وہاں تو ہر کوئی جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ خیر تم جاؤ گے تو تمہارا دل نہیں کرے گا وہاں سے آنے کے لیے، مجھے تو بہت شوق ہے وہاں جانے کا، وفا نے جوش سے کہا۔ اچھا بھائی پھر ڈن ہو گیا، ہم سب چل رہے ہیں۔ مگر احان بیٹا، کیا آپ نے اپنے ساس سسر کو آفر کی؟ دیکھو وفا نے تو اپنے ساس سسر کا خیال رکھا ہے، صدیقی صاحب نے احان کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ تو مجھے خیال نہیں رہا، احان شرمندہ ہوا۔ دیکھا کتنی بری بات ہے، تمہیں بھی خیال کرنا چاہیے نا، صدیقی صاحب نے افسوس سے کہا۔ کوئی بات نہیں انکل، یہ خیال تو مجھے بھی نہیں آیا، میں کہہ دوں گی ماما سے، اگر وہ لوگ فری ہوئے تو وہ بھی چلیں گے، بہت مزہ آئے گا۔ وفا نے احان کو شرمندگی سے بچانے کے لیے بات بنائی۔ دیٹس گڈ، چلو میں چلتا ہوں آفس۔ صدیقی صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور سب کو الوداع کہتے ہوئے چلے گئے۔ تھینکس مائی لو، تم بہت اچھی ہو وفا، احان نے کسی بہانے سے وفا کو روم میں بلا کر اسے اپنی باہوں میں لے کر کہا۔ اچھا بس زیادہ فری نہ ہوں، ویسے آپ کو خیال کرنا چاہیے تھا اس بات کا، وفا نے منہ بنا کر کہا۔ میری جان تم بس حکم کیا کرو، قسم سے میرے ذہن میں نہیں رہا، بس انکل آنٹی کو کہنا تیار رہیں ہر حال میں آج ہی سب کے ٹکٹس کروا دوں گا، اوکے؟ آپ آفس جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ وفا نے اس کی باہوں کے حصار کو توڑنا چاہا۔ کیسی بیوی ہو یار، پیار سے بھیجو آفس۔ احان نے خفا ہو کر کہا، میرے پیارے شوہر آپ پلیز آفس چلے جائیں، مہربانی کریں، وفا نے بنا کر کہا۔ ایسے پیار سے نہیں کہا بدھو، پیار سے مطلب کہ کوئی محبت بھرا۔ احان نے وفا کے چہرے کے پاس آ کر کہا، اوہ گاڈ، اچھا بس کریں، فوراً اوور ہو جاتے ہیں۔ وفا نے احان کو تنگ کرنے کے لیے اس خود سے دور کیا۔ ٹھیک ہے مرضی ہے، کبھی آپ تڑپیں گی ہمارے اس محبت بھرے لمس کے لیے، احان نے ناراضگی سے کہا۔ وفا نے فوراً احان کا ہاتھ تھام لیا۔ اللہ نہ کرے میں آپ کے لیے تڑپوں، اب ہمیشہ میرے ساتھ رہیں، وفا نے پیار سے کہا۔ احان ان چند مہینوں میں ہی وفا کی زندگی بن گیا تھا، واہ یہی سننے کے لیے بے قرار تھا۔ آئی لو یو سو مچ، احان نے زور سے وفا کو گلے لگایا اور اس کی پیشانی پر پیار کرتا ہوا چلا گیا۔